نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب جمعہ کربلا معلیٰ میں حاضر ہو جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اجتماعی طور پر وہ دعا کہ جو خود حسین کے بابا نے تعلیم فرمائی ہے، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا اس مقدس سرزمین پر، یہ نور علی نور ہے، سعادت کے بعد ایک اور سعادت ہے۔ شب جمعہ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا مطلب عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ روایت سننے کے بعد بہت تعجب خیز ہے وہ، اور کامل الزیارات میں روایت ابن قولوی نے لکھا ہے کہ شب جمعہ خدا حسین کی زیارت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں تک کہ راوی نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے وہ خدا کی بھی زیارت کر لے گا؟ امام نے کہا۔ اس کی علماء نے مختلف تشریح اور توضیح لکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ مذہب تشیع میں تعلیمات اہل بیت کے مطابق خدا جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے، نہ اسے دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کا کوئی فزیکل ہاتھ نہیں ہے، اس کا کوئی فزیکل بدن نہیں ہے۔ بظاہر اس روایت سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ خدا متعال کی خاص الخاص رحمتوں کی انتہا ہوتی ہے شب جمعہ روضہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، جو اور کہیں میسر نہیں ہوتی۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یعنی جو شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ جائیں، مولا نے فرمایا کہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا وہ خدا کی بھی زیارت کر لے گا؟ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی خاص مخصوص رحمت جو اور کائنات میں کہیں نہیں ہے، شب جمعہ وہ حسین کے حرم میں موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ منتخب شدہ افراد ہیں اہل بیت کی طرف سے کہ جو شب جمعہ کربلا میں حاضر ہیں۔ پھر شب جمعہ کے لیے روایت ہے کہ کوئی نبی مرسل اور ملک مقرب آسمانوں پر ایسا نہیں کہ جو خدا سے اجازت نہ طلب کرے کہ پروردگار تو شب جمعہ مجھے حسین کے حرم میں جانے دے۔ ایک تفصیل میں پوری پڑھ رہا کون کون شب جمعہ حسین کا ظاہر ہے، تو جو پہلی روایت میں نے آپ کو سنائی اس کے مطابق تو خود ہیڈنگ لکھی ہوئی تھی کہ خدا متعال، اور اس کا مطلب یہ کہ خدا کی مخصوص رحمتیں ہیں شب جمعہ ابا عبداللہ علیہ السلام کے روضے پر۔ پھر انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین حسین کے ظاہر ہیں ویسے سارا سال اور مخصوصاً شب جمعہ، ورنہ کوئی ملک مقرب اور کوئی نبی مرسل ایسا نہیں کہ جو شب جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ آرزو نہ رکھے کہ پروردگار تو مجھے اجازت دے کہ میں کربلا مولا حسین کے حرم پہنچوں۔ خدا، انبیاء، ملائکہ اور سب سے بڑھ کر حسین کی ماں سید کونین سلام اللہ علیہ۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد۔ نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے بڑھ کر حسین کی ماں زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک روایت اس طرح کی ہے، میں خاص اب مومنات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا
فرمایا کوئی مومنہ عورت ایسی نہیں کہ جو کربلا حسین کے حرم میں پہنچے اور فاطمہ زہرا اس کی ہمراہی نہ کرے. یہ روایت دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی مومنہ خاتون ایسی نہیں کہ جو حسین کے حرم میں پہنچے. حتیٰ یہ روایت جو عرض کی ہے یہ شب جمعہ سے مخصوص بھی نہیں ہے، ہر زیارت میں کہ وہ پہنچے حسین کے حرم میں اور حسین کی ماں ان کی ہمراہی نہ کرے، یعنی سیدہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، شب جمعہ یا شب زیارت ہے یا شب دعائے کمیل ہے یا شب مصائب ہے، گفتگو تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اور آپ کے لیے بھی یہ سنا دوں، اب یہ روایت جو سنا رہا ہوں یہ تمام مومنین کے لیے حسین کی ماں سے متعلق، کہ تحضر عند قبر ابنہا، کہ سیدہ اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں، وتستغفر لزوارہ، اور سیدہ اپنے فرزند کے زائرین کے لیے استغفار کرتی ہیں، یعنی مغفرت طلب کرتی ہیں، گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہیں. آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ تو بعد میں مانگیں گے، حسین کی ماں پہلے معافی مانگتی ہے آپ کے گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب آپ سوچیں کہ اس کریم بارگاہ میں آپ موجود ہیں. آج بعض مومنین کی منت بھی ہے کہ بی بی سیدہ کے مصائب کا بھی ذکر ضرور ہو جائے، تو بی بی کا ذکر ہو بھی گیا اور میں ذکر مصیبت کا آغاز کرتا ہوں، پھر مصائب کے ساتھ ہی ہم دعائے کمیل شروع کریں گے. تھوڑا تھوڑا سا درمیان میں ترجمہ پڑھیں گے، ہم اس وقت قبلہ رخ ہو جائیں گے اور آخر میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھ کر ماتم داری کریں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ذکر مصیبت ہو تو وہاں بی بی سیدہ کی مصیبت ساتھ میں شریک ہے. آج ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی. حسین کے حرم سے قریب آپ بیٹھے ہیں کربلا کی زمین پر. جو ایک بہت بڑا گناہگار تھا وہ آیا تھا حسین کے در پر معافی مانگنے کے لیے، اس کا نام حر ہے. وہ حر کہ جو لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، ان جملوں میں شامل تھا شب عاشور تک. لیکن حسین نے اتنے کریم ہے، ایسے نوازا اسے، اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، اور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. حسین حر کو جنت میں پہنچا دیا. اب وہ ان جملوں میں شامل ہے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. جو ہمارے ساتھ دنیا بھر سے ناظرین بھی شریک ہیں، بہت سارے وہ تڑپ رہے ہیں، ان سب نے یہی گزارش کی کہ کربلا پہنچیے گا تو شب جمعہ آئے تو حسین کے حرم میں ہمارا بھی سلام پہنچائیے گا. آپ سب ان کی جانب سے نائب الزیارہ بن جائیں. جو آپ کے عزیز احباب رشتہ دار ہیں، خانوادے کے لوگ ہیں، دوست احباب، اور سارے مومنین کے لیے یہاں سے آپ نائب الزیارہ بن کر ان کے اپنے گریے میں انہیں شریک کر لیں، اپنی مجلس میں انہیں شریک کر لیں. حور کو کیا شے بچا گئی؟ یہ حور یزید کی فوج سے حسین علیہ السلام کی فوج میں کیسے کیا شے بچا گئی؟ ایک لفظ میں کہوں تو محبت فاطمہ زہرا بچا گئی. ایک لفظ میں کہوں تو احترام فاطمہ حور کو بچا گیا. کہتے ہیں مولا آپ نے تو کہہ دیا ثقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لے گا. اگر کسی نے مجھے یہ جملہ عرب میں کسی نے بھی یہ کہا ہوتا تو میں ویسا ہی پلٹ کر اسے جواب دیتا. لیکن مولا میں جانتا ہوں آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ زہرا کے فرزند ہیں، میں آپ سے یہ کلام نہیں کر سکتا. یہ احترام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا حر کو بچا گیا. بلکہ حر نے یہ کہا تھا، جب وہ کہتا ہے کہ میں تعجب کرتا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا حسین کا راستہ روکنے، تو مجھے صدا آئی تھی کہ اے حر تجھے جنت مبارک ہو. ایک بی بی کی صدا آئی تھی. تو میں تعجب سے سوچتا تھا کہ میں حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، یہ کون بی بی ہے جو مجھے مبارکباد دے رہی ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو. تو پھر کہتا ہے جب آیا تھا حسین کے پاس تو پھر کہہ رہا تھا کہ مولا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کون سی صدا تھی. بس شب عاشور یہی میدان تھا کربلا کا کہ حر بڑا مضطرب ہو کر اپنے غلام سے اور اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ کیا یہی انصاف ہے؟ آپ نے نہر فرات کی زیارت کی ہے نا، تو وہ فرات پر پانی کو دیکھ دیکھ کر کہتا تھا امن الانصاف، کیا یہ انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیئے اور حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں. سکینہ کی العطش کی صدائیں تھیں، بچوں کی العطش کی صدائیں تھیں، اللہ جانے کیا کیا کیفیتیں تھیں.
کہ بس صبح عاشور ہور برداشت نہیں کر سکا. کہتا ہے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں زہرا کے لال کو دیکھ نہیں سکوں گا. میرے ہاتھ گناہگاروں کی طرح باندھ دو اور مجھے لے کر چلو. ہور کا بیٹا چلا. ہور کی آنکھوں میں پٹی تھی. اب میں چشمے تصور سے سوچتا ہوں تو جہاں خیمہ گاہ ہے وہیں پر آ رہے ہوں گے نا ہور اور اس کے فرزند کو، وہ وہاں آ رہے ہوں گے امام حسین کے پاس. تو یزید کی فوج سے چلا وہ، اور خیمہ گاہ کے قریب جب پہنچا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر، تکبیر کہی. کہ بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے. اے گناہگار، ناز کرنا اپنی قسمت پر. اگر توبہ کر کے حسین کے پاس پہنچ جائے تو حسین کا علی اکبر استقبال کے لیے آ گیا. پھر اس کے بعد بیٹے نے پھر سے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیوں تکبیر کہی؟ کہ بابا وہ علمدار حسین ابو الفضل عباس علیہ السلام بھی آگے تشریف لا رہے، اب سن سکو گے یا حسین کہنا. بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا یہ 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا لال. بس ہمیں دعائیں قبیلہ بھی پڑھنی ہے، شروع کرنی ہے. آنکھوں میں کچھ آنسو آ جائے تو یا رب کہنے کا الگ ہی لطف ہے. یا شریع رضا کہنا ہے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے. میں بڑا گناہگار آیا ہوں کربلا، لیکن میں یہاں سے پاک اور صاف واپس جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں پاک حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں. یطہرکم تطہیرا کا وارث ہے حسین. میں نجس ہوں گناہوں سے، لیکن والا مجھے پاک کر کے بھیجیے. بیٹا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ بابا اب تو خود مولا حسین علیہ السلام آگے آ رہے. یا اللہ، یہ سب سے سخت منزل تھی اور کے لیے نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ جلدی سے اپنے قدموں کو حسین کے سر پر رکھا اور ایک جملہ کہا حل لی من توبتن، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے مولا؟ امام نے ہور کو اٹھا کر کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. کریم ابن کریم حسین، نہ کچھ بات، نہ کوئی مکالمہ، نہ کوئی آگے اعتراض، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب. بس اے حر میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا. تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو. لیکن اے حر جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو ہم نے تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا. آج حسین کے پاس کوئی قطرہ آب نہیں ہے. لیکن حر نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ سیدانیوں کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر میں بیویوں سے معاف ہوں گا، میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں. ایک مرتبہ بیوی کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے اے فاطمہ کی بیٹیوں مجھے معاف کرنا، گناہگار آیا ہے. آپ کی ماں سے کہنا میری شفاعت کر دے قیامت میں. اور نہ محمد باہر آئے. کہا اے حر فاطمہ کی بیٹی نے تجھے سلام کہا. ہاں ماشاءاللہ صدائیں بلند ہو رہی ہے. کربلا میں ہو، بہت ہوگی. کربلا میں شاید آخری شب جمعہ ہو، اگلی شب جمعہ نہیں ہے کربلا میں. اللہ جانے پھر کب نصیب ہوگا. پھر شب جمعہ ہے حسین کے حرم میں. آ کر کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہتا ہے بس مولا مجھے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر لینے دے تو میں جاؤں اور میدان میں جا کر شہید ہو جاؤں آپ کی راہ میں. حسین نے اجازت دی اور حر سے پہلے حر کا بیٹا چلا. کہتے ہیں مولا میرے سامنے میرا بیٹا جب شہید ہوگا تو میرے دل کو ایک اطمینان ہو کہ میں نے قربانی آپ کی خدمت میں پیش کی. حر کے بیٹے کا نام علی تھا، بہت شجاع حر کا بیٹا بھی. اس نے جنگ کی بے پناہ، اور جب وہ زخمی ہو کر گر گیا اور اس نے آواز دی کہ بابا میری مدد کو آئیے. اب آپ نے تو مقتل پورا دیکھ لیا ہے میدان کربلا. اب یہاں کہیں کوئی ایسا مقام تھا، یہی کوئی مقام کہ جب حر کا بیٹا گرا تو جیسے ہی حر نے سنا فوراً حر اپنے گھوڑے کو پکڑ کے فوراً پہنچے مقتل میں. لیکن جیسے ہی پہنچے حر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی میرے بچے کے جنازے پر موجود تھا. میں نے کہا مولا مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، میں شرمندہ ہوں. کہا حر کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی
کبھی کوئی بوڑھا باپ اکیلے نہیں اٹھا سکتا کسی جوان کی میت کو. میں آیا ہوں تیرے جوان کو اٹھانے کے لیے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا جب آپ کے جوان علی اکبر نے صدا دی یہ بوڑھا باپ حسین کبھی اٹھے اور پھر گرے پھر اٹھے کہتے اٹھونی یا بولیا اے میرے لال مجھے آواز دے تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا. معمولاً اس منزل پر آ کر مصائب ختم ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ کربلا میں ہو تو ایک جملہ اور سن لو اپنی معرفت کے لیے. جب حر نے پھر اجازت مانگی پھر حر علیہ السلام گئے میدان میں اور جب حر زمین پر آئے تو حسین پہنچے حر کی بالین پر. جب حر نے راستہ روکا تھا نا حسین کا تو حسین نے کہا تھا ثقلت کا امو کا یا حر اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب حسین کو اس کا بدلہ عطا کرنا تھا کہ انت حر کما سمت کا امو کا حر. اے حر تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا تھا تو ہو رہا تو واقعی آزاد ہے. اب سنو گے جملہ یا زہرا کر کے رونا. حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا کہا اور یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے کہ ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. اور کی پیشانی پر خون تھا پیشانی پر رومال باندھا. حسین نے کائنات کا بہترین تحفہ عطا کیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند ہوگا. اصغر کا خون حسین نے چہرے پر بھر لیا. بس عزیزوں شروع کرتے ہیں دعائیں کو. میں پہلے توسل کرتے ہیں یا ابا عبداللہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کربلا میں شب جمعہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہان ماشاءاللہ اشفع لنا عند یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس طرف قبلہ ہے قبلہ رخ ہو جائیے. ہم بھی قبلہ رخ ہو کر دعائے کمیل کو شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. سب مل کے یا نور یا نور یا قدوس یا اول الاولین ویا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغتك العسى. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عزتوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. ان گناہوں کو معاف کر دے جو مصیبتوں کو نازل کراتے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. گناہوں کو معاف کر دے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہاں حرم میں جتنی دعائیں مانگ لیں لیکن کچھ گناہ ایسے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائح ساترا. تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے اور میرے عیوب کو چھپا سکے. ولا لشيء من عملي القبيح
بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت ما شاء الله ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جہالت کی وجہ سے بڑی جرأت کی. وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھ پر پہلے بھی بہت احسان کیے. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا، کتنے احسان کیے، کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لیا یا اللہ. وَكَم مِّن فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ وَكَم مِّن عِثَارٍ وَقَيْتَ وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَ، کتنے برے کاموں کے شر سے بچا لیا. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دیے. اللہم عظم بلائی، بس میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے. وَعَفُرَتْ بِي سُوءُ حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ آمَالِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا ومثالي. يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کیے ان کی خاطر مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، اور رازوں کو نہ کھول دینا. ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، اور جو خلوتوں میں کام کیے اس پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا. ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك، تیرے سوا میرا کون ہے. اسألو کشف ضری، جس سے اپنی مصیبت کو بیان کروں. والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تذييل عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري، میں تقصیر کے بعد آ گیا ہوں بالآخر تیری بارگاہ میں، بالخصوص جس سرزمین پر آپ موجود ہے. اے پروردگار میں حسین کے حرم میں آیا ہوں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے. وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي، اپنے نفس پر اسراف کے بعد لیکن کیسے آیا ہوں. مُعْتَذِرًا نَادِمًا منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا
مقرا مذعنا معترفا، شرمسار ہو کر ندامت کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہوں گناہوں کا، لاجدو مفرم مما کان منی، جو کچھ کر چکا ہوں اس کے بعد فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، ولا مفزعا توجہ الیہ فی امری غیر قبولک عذری، صرف ایک راستہ ہے، تو میری معذرت قبول کر لے، وادخالک یا فی سعۃ من رحمتک، اور مجھے اپنے وسیع رحمت کے دامن میں جگہ دے، اللہم اقبل عذری، بس میری معذرت قبول کر، وارحم شدت ضری، میری تکلیف کی سختی پر رحم کر، وفکنی من شد مطاقی، یا رب غفادنی، یا رب، ماشاء اللہ اتنے مومنین اور مل کے، یا رب بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، میرے بدن کی ضعیفی پر رحم کر اور میرے جلد کی فرسودگی پر، یعنی جلد ختم ہو جائے گی، ودقت عظمی، میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، جیسے جیسے سن بڑھتا جائے گا ہڈیوں میں طاقت ختم ہو جائے گی، پروردگار تو رحم فرما، یا من بدأ خلقی، تو ہی وہ ہے جس نے میری خلقت کو شروع کیا، وذکری، مجھے ہمیشہ یاد رکھا، وتربیتی، میری تربیت بھی تو نے کی، وبری، ہمیشہ میرے ساتھ احسان کیا، وتغذیتی، مجھے غذا کھلائی، کھانا کھلایا، اپنی ابتدائی کرم، ایک تو پہلے سے کرم کرتا ہے، وصالح بر کیا بھی، ماشاءاللہ کچھ ستائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کے احسانات یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، پروردگار میں شرمندہ ہوں، یا الہی وسیدی وربی اتراک معذبی بنارک بعد توحید، کیا تو جس نے تیری توحید کا اقرار کیا ہو اسے جہنم میں ڈال دے گا اے خدا، وَبَعْدَ مَنْ تَمَا عَلَيْهِ قَلْبِي مِن مَعْرِفَتِكَ، جس دل میں تیری معرفت ہو کیا اسے جلا دے گا تو، وَلَيْجَ بِي لِسَانِي مِن ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِن حُبِّكَ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ، ہیات نہیں، تیرے کرم سے ایسا ممکن نہیں ہے پروردگار جو زبان تیرا ذکر کرے تو اسی زبان کو عذاب دے دے، پس میری زبان کو توفیق دے اس پر صرف اچھی باتیں جاری ہوں، معصیت نہ ہو، انت اکرم من ان تضیع من ربیت، اس کا ترجمہ آپ جانتے کیا ہے، تو اس سے بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو خود ضائع کر دے جسے تو نے پالا ہو، او تبعد من ادنیت، تو ایسے شخص کو دور کر دے جسے تو نے خود بلایا ہو، اے مولا، اے مولا حسین، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشنا ہوتا تو اس مقام پر نہ بلایا ہوتا۔ مجھے آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک مثال یاد ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر آپ سے مانگنے کے لیے، کتنے فقیر ملتے ہیں آپ کو، ایک مرتبہ ہوتا ہے شروع سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی معاف کرو میں نہیں دے سکتا، ایک مرتبہ کہیں آپ اسے اپنے ہوٹل تک لے کر اپنے پاس لے کر آئیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، تو اس کی امید کتنی بڑھ جائے گی کہ ارے تو مجھے کہیں لے کے جا رہے ہیں، کچھ بہت کچھ دینے والے ہیں، تو کیا آپ اپنے ہوٹل میں، روم میں، حجرے میں پہنچ کر پھر اسے کہیں گے کہ معاف کرو میں نہیں دے رہا؟ وہ کہے گا پھر مجھے یہاں بلایا کیوں تھا آپ نے، اے حسین پھر کیوں بلایا تھا اپنے حرم میں؟ اگر معاف نہ کرنا تھا تو پھر مولا کیوں بلایا تھا؟ مولا آپ نے بلایا اس کا مطلب ہے کہ آپ عطا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ نے شروع ہی سے نہ بلایا ہوتا۔ مولا آپ کو آپ کی اس سکینہ کا واسطہ جس نے بہت تماچے کھائے تھے، میں نے کیوں بی بی کا ذکر کیا، ایک خاص مصلحت سے کیا ہے، اس وقت خاص مصائب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بی بی نے ایک دعا کا ادب سکھایا، ابھی آپ سب دعائے کو میل پڑھ رہے ہیں، دعا کا ادب حسین کی بیٹی سے سیکھ کے جاؤ۔ جب تماچے بہت لگ رہے تھے نا راہ کوفہ میں، دیکھو کتنی پیاسی تھی بچی ہمیں نہیں معلوم،
آپ آئے ہیں نجف کوفہ سے زیارت کرتے ہوئے. کتنی پیاسی تھی بی بی نہیں معلوم، لیکن ایک مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی پھوپھی اماں کب پانی آگے میسر آئے گا. تو اس مومنہ نے سنا تو ضبط نہ کر پائی، فوراً گھر میں گئی، پانی لے کر آئی، کہ پانی پی لو، اور پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا. اب دعا کا ادب سکینہ نے سکھلایا. یعنی کیا؟ پہلے کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گی، پہلے تو بتا تیری حاجت کیا ہے. اگر جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے کہا نہیں پانی، کیونکہ ہو سکتا ہے پانی کو چھین کے چلا جاتا، نہ ملتا پانی. کہا مشکل کشا کی پوتی ہے، پہلے دوسروں کی مشکل کشائی کریں گے، اس کے بعد اپنے لیے اگر پانی میسر آ جائے تو. کہا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ خدا یا اللہ میں کیسے پڑھوں، جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. سکینہ نے معصوم سے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اچھا کوئی دوسری دعا بھی ہے؟ ایک دعا یہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، ایام فاطمیہ ہے، زہرا کی قبر مسمار ہے، اندھیرا ہے، یہاں پر آپ آتے ہیں، حسین بہت مظلوم ہے لیکن آج یہاں روشنی ہے، لاکھوں لبیک یا حسین کہنے والے، حسین کا حرم ہے، حسین کی ماں آج تک غریب ہے، کوئی حسین کی ماں کا ظاہر نہیں ہے، وہاں پر کوئی مسائل پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، تاریکی ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے، نہ کوئی گنبد ہے نہ کوئی مزار ہے، بس مدینے کا نام سنا. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہ بی بی مدینے جا کر آپ کیا کریں گی؟ کہ آپ کو نہیں خبر مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، اور مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہے. میں ہر سال جاتی تھی ان کی خدمت میں، بہت ضعیفہ ہو چکی ہوں، بہت عرصہ ہو گیا نہیں گئی ہوں، دعا کرو میں پہنچ جاؤں. بی بی نے کہا اچھا یہ بتا کہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہیں آپ، میں نے اتنی مرتبہ بی بی زینب کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی یا حسین کہہ کے رونا. آگے کہتی ہے اور دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہ لو، وہ بڑی باقی ایسی جگہوں پر ان کا نام لینا اچھا نہیں ہے. بس یہ سننا تھا بیوی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ جزاک اللہ. سبائے بلند ہو رہی ہے شب جمعہ، دعا میں سب کو یاد رکھنا. بی بی زینب نے طرف کے کہا تو نے کہا پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، وہ دیکھ میرا حسین بھی مارا گیا. جانتے اس نے اگلا جملہ کیا کہا؟ عباس کے حرم کے قریب بیٹھے ہوئے. یہ جتنے زائرین ہیں میں مومنین سے کہنا چاہتا ہوں ہم بہت غازی عباس علیہ السلام کے حرم سے بہت قریب یہاں پر موجود ہیں. میں نے مولانا منتظر عباس نقوی صاحب اللہ مقاموں سے جملہ سنا تھا ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے. جیسے ہی ام حبیبہ نے پہچانا کہ اچھا یہی بی بی زینب ہے تو پہلا سوال حسین کے لیے نہیں کیا، کہا ہے بی بی عباس کہاں چلا گیا ہے؟ عباس کہاں ہے بی بی؟ تم کوفہ کے بازار میں بے مکنا و چادر ہو بی بی، عباس کہاں ہے؟ عباس ہوتا تو چادر نہ چھینی جاتی. پروردگار میں بہت ذلیل و حقیر ناچیز بندہ ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں علی کی دعا پڑھ رہا ہوں، دعائے کمیل اور حسین کی سرزمین پر ہوں، لہذا تو کرم فرمائے گا، تو ارحم الراحمین ہے. جہاں سے ہم نے دعا چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو اس سے بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو دور کر دے جسے تو نے خود بلایا ہو. اے آقا آپ نے مجھے نہ عطا کرنا ہوتا تو نہ بلایا ہوتا. او تو شرد من راویتا او تو سلم الى البلائے من کفیتا ورحمتا. ساری دعائیں اپنے دل میں رکھیے گا، سب کے نام دل میں رکھیے گا جن جن نے التماس سے دعا کا. ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط
النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، جو سجدہ کر چکے ان چہروں پر کیا تو عذاب دے گا. وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حمت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. سب مل کے یا کریم یا رب یا کریم، اور بہتر ماشاءاللہ یا کریم یا کریم. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته. وكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أمر طول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي. أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث وعليكم السلام، يا غياث المستغيثين. ایک مرتبہ اور یا غیاث
یا حبیب قلوب الصادقین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے سچوں کے دلوں کے محبوب، ویا الہ العالمین، اور اے عالمین کے پروردگار، افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصیته وحبس بین اطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة، پروردگار عطا کر دے اسی رات میں، آج رات شب جمعہ یہیں سرزمین کربلا پر معاف کر دے پروردگار، ابھی هذه الساعة، بلکہ اسی لمحے میں کیا معاف کر دے، کل جرم اجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت
ہر وہ خیر جو تو نازل فرمائے اس میں میرا نصیب قرار دے. او احسان فضلتا او بر نشرتا، ہر وہ نیکی جیسے تو نے عام کیا ہے اس میں میرا بھی حصہ قرار دے. او رزق بسطتا، ہر وہ رزق جسے تو عام کر دے اے پروردگار اس رزق میں بھی مجھے بھی حصہ قرار دے، یعنی میرے رزق میں وسعت عطا فرما. او ذنب تغفرو او خطأ تسترو یا رب یا ماشاء یا رب یا الہی و سیدی و مولا یا مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی ہے، وہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. یا علیما بضری و مسکنتی، اے وہ جو میرے فقر و فاقہ کو جانتا ہے، میری مسکینی کو جانتا ہے. یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب. ایک مرتبہ اور یا رب یا رب اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك واسمائك، تیرے عظیم نام اور صفات کا واسطہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ان تجعل اوقاتی فی اللیل والنہار بذکرک معمورا، میرے دن اور رات کے اوقات کو تیری یاد سے معمور کر دے، یعنی ہمیشہ تجھے یاد رکھو ہر عمل سے پہلے. وبخدمتک موصولا، تیری جناب میں پہنچنے کی توفیق ہو. وَعَمَالِي عِنْدَكَ مقبولا، اور میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، زیارت قبول ہو جائے، مصائب پڑھنا قبول ہو، سننا قبول ہو، عزاداری گریاں قبول ہو، تمام نیکیاں قبول ہو. حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْدًا وَاحِدًا وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا. یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی. آخری یا رب دعا کریے یا رب یا رب یا رب یا رب قم علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا کر. بہت سے لوگ ہوتے ہیں خواہش کرتے ہیں مولانا صاحب اب عمر کے سلسلے میں پہنچ چکے ہیں، اب اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے صحیح طریقے سے، عام طرح بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے، بعد مسائل ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے. پروردگار میرے جسم میں تیری اطاعت کے لیے قوت عطا کر دے. واشدد علی العزیمۃ جوانحی، اور میرے ارادوں کو تیری اطاعت کے لیے مضبوط بنا دے، یعنی جسم بھی مضبوط ہو، دل کا ارادہ بھی قوی ہو. وحملی الجد فی خشیتک والدمام بالاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی المبادرین واشتاق الی قربک فی المشتاقین وادنو منک دنو المخلصین واخافک مخافت الموقنین واجتمع فی جوارک مع المؤمنین. مومنین کے جوار میں رکھ، یعنی جو میری گیدرنگ ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو. اللہم ومن ارادنی بسوء فارد، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ کر. ومن کادنی فکد، جو میرے ساتھ مکر و فریب کرے تو ویسا ہی ارادہ اس کے ساتھ کر. واجعل لی من احسن عبیدک نصیبا عندک، جو تیرے بہترین بندوں کا نصیب ہو سکتا ہے وہ عطا کر. واقربہم منزلۃ منک واخص
ووسهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فجد لي بجودك. یہ مقام تیرے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. وَعَتِمْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي وَاغْفِرْ زَلَّتِي فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّي نَسَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّي مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَا وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي یا سریع. کیا بات ہے سبحان اللہ. یا سریع ختم ہو گئی دعا. یا سریع رضا یا سریع. ایک مرتبہ اور کہے پنجتن پاک کے نام سے یا سریع. اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے. اللہ جانے اگلی شب جمعہ کہاں ہے ہم دنیا میں, کوئی ہے بھی زندہ کہ نہیں ہے, اور کب شب جمعہ پھر کربلا میں آنا ہے. اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے, کہ یقیناً جو تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے, جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے. بے شمار مومنین نے دعائے صحت کی شفا کی گزارش کی ہے. سینکڑوں ایسے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے پتہ نہیں کن کن علاقوں سے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے. سارے مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے مل کر میرے ساتھ کہیے گا یا من اسمو دوا وذکرہ شفا. یا من اسمو وذکرہ وطاعتہ غنا. ارحم پر رأس مالہ الرجا. اس پر رحم کر جس کی واحد امید گریہ ازاری ہے, بس اس کے سوا کیا ہے ہمارے پاس. وسلاحہ البکا یا سامغ النعام. اے نعمتیں عطا کرنے والے, یا دافع النقام. اے بلاؤں کو دور کرنے والے, یا نور المستوحشین فی الظلام. اے تاریکیوں میں روشنی عطا کرنے والے, یا عالم لا يعلم. اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. صلی علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہل. وصلی اللہ علی الرسول والائمة المیامین من آل وسلم تسلیما کثیرا. محمد وعجل فرجہم. پروردگار ہم ذلیل و حقیر و فقیر بندے اس بات پر تیرے شکر گزار ہیں تو نے توفیق عطا کی شب جمعہ کربلا کی سرزمین پر ہم اس دعا کو پڑھ سکیں. شب جمعہ علی اکبر کی رات ہے, شب مصائب علی اکبر ہے. میں واقعہ سناتا ہوں کیوں, لیکن کون علی اکبر؟ پلکوں پہ حیا رہتی عجب حسن ادا سے, اکبر کی طرف دیکھ نہ پاتی تھی حیا سے. یکجا ہوا حسن یوں حسن بھی چہرے پہ سمٹ کر, ہر دیکھنے والا اسے تکتا تھا پلٹ کر. رخساروں پہ پڑتا تھا کسی نور کا حالہ, پیشانی پہ شرمائے تھا سورج کا اجالا.
قدموں میں بچھا کرتی تھی پریوں کی نگاہیں، نالین کے بوسے کو ترس جاتی تھی راہیں، چلتے تھے تو لگتا تھا دعا ساتھ چلی ہے، اور زین پہ بیٹھے نظر آتے تھے علی ہے۔ سینہ تھا کہ مردانہ وجاہت کا نمونہ، بازو تھے کہ عباس کی طاقت کا نمونہ، تھی چاند کے جوبن پہ بنی اس کی جوانی، ایسے تو نہ کہتے تھے محمد کی نشانی۔ اتنے کریم تھے علی اکبر، عربوں میں رواج تھا کہ جس کے گھر آگ روشن دیکھتے تھے نا اس کے گھر مہمان چلے جاتے تھے، تو علی اکبر بھی ایک بلند مقام پر آگ روشن کرتے تھے، فقراء مساکین اکبر کے دسترخوان پر آ کر سیر ہوتے تھے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اکبر کا کرم فقط یہاں دنیا میں نہیں، آخرت میں جانتے ہیں آپ شہزادہ علی اکبر کا کرم کیا ہوگا؟ آپ نے حسین کی شفاعت کا ہمیشہ سنا ہے نا، میں آپ کو آیت اللہ کوہستانی کا ایک جملہ سناتا ہوں، فرماتے قیامت میں حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے گناہگاروں کی، اکبر شفاعت کریں گے کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی۔ یا اللہ، خصائص العباسیہ کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب شبیہ رسول علی اکبر اور تصویر علی ابو الفضل عباس ایک ساتھ جب کسی راستے سے گزر جاتے تھے نا تو دونوں اطراف میں لوگ صف بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور عباس اور اکبر کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ لہذا شام کے بازار میں عورتیں کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، اکبر کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں بد دعا کی ہے، یعنی اس پر نفرین کی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قاتل پر۔ یا اللہ، خاص امام علیہ السلام نے اس پر لعنت کی ہے۔ بڑا مان ہے اکبر اہل بیت کے خانوادے کا۔ اور عزیزوں، جب بس میں اب آپ کی طرف رک کر کے تھوڑا سا سعادت کو حاصل کر لوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ یا علی امیر المومنین، شب جمعہ کیوں مخصوص ہے کربلا میں شہزادہ علی اکبر سے؟ اس لیے مخصوص ہے کہ ملا عباس مازندران ایران کا ایک شہر ہے، وہاں سے زیارت کے لیے آ رہے تھے، زیارت کے لیے پیدل آ رہے تھے اس زمانے میں جب کوئی موقع وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بہت ہفتوں تک چلتے رہے، پھر بہت خستہ ہو گئے تھے، لیکن شب جمعہ تھی، دور سے دیکھا حسین کا گنبد نظر آ رہا ہے، کہتے مولا مجھے اتنی طاقت دے، میں بہت خستہ ہو گیا ہوں، پیروں میں چھالے ہیں مولا، میں چل نہیں پا رہا، لیکن میں شب جمعہ پہنچ جاؤں تیرے حرم میں۔ شب جمعہ یقیناً حسین کی زیارت کر کے آئے ہیں آپ سب، اب انشاءاللہ نیاز کے اہتمام کے بعد پھر جب تھوڑی خستگی رفع ہو جائے پھر جائیے گا۔ شب جمعہ جتنی حسین کی زیارت کرو وہ کم ہے۔ میں نے پہلے روایت پڑھی خدا متعال حسین کی زیارت پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ میں سمجھا چکا ہوں پہلے۔ رسول اللہ حسین کی زیارت پر ہے، سب سے بڑھ کر حسین کی ماں حسین کی زیارت پر ہے آج۔ کہتے مولا مجھے توفیق دے کہ میں پہنچ جاؤں شب جمعہ۔ کہتے میں لڑکھڑاتا گرتا پڑتا کسی بھی طریقے سے پہنچ گیا شب جمعہ فجر سے پہلے حسین کے حرم میں۔ تو کہتے میں نے سوچا جس کے گھر جاؤ پہلے اپنی حاجت کیا کہنا، اگر اس کے گھر کوئی میت ہوئی ہو تو پہلے تو پرسہ دیتے ہیں نا۔ تو میں نے سوچا مولا جس کے گھر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے ہیں، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہو تو مولا کس شہید کا پرسہ دوں، سمجھ نہیں آ رہا کون سے شہید کا پرسہ دوں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں، سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، زینب کی چھدی ہوئی چادر کا پرسہ دوں، کون سا پرسہ دوں مولا میرے لیے سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتے پھر میں نے کہا مولا میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آگے میں شہید کا مرثیہ پڑھ دوں گا۔ ملا عباس کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا۔
میں نے اکبر کے مسائل پڑھنا شروع کیے. وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا. اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے تو کبھی یہاں گرتے تھے کبھی وہاں گرتے تھے, اٹھے اور پھر چلے. کہتے ہیں ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, آنکھوں کا نور چلا گیا بیٹا, کچھ نظر نہیں. ماتم کرنا یا حسین کہہ کے ماتم کرنا. ابھی مجھے کچھ مصائب پڑھنے ہیں لیکن میں واقعہ مکمل کروں. یہ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں مصائب پڑھ رہا تھا, بے تحاشا حرم میں گریا ہو رہا تھا. اس کے بعد شب جمعہ ختم ہو گئی, میں اپنے مسافر خانے آ گیا, آرام کر رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا آقا حسین تشریف لائے. مجھ سے کہا اے ملا عباس تیرا شکریہ, تو نے میرے حرم نے مجھے اکبر کا پرسہ دیا. یا علی. ہاں, ایک مومن کی خاص گریے کی آواز بلند ہوئی. حق یہی ہے کہ جب حسین آئے شکریہ کرنے کے لیے یہ بہت سے ماشاءاللہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو زائرین کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ہر مومن کوشش کرتا ہے کچھ اور بھی زیادہ خدمت کرتے ہیں. میں انہیں ہدیہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اور بالخصوص ہمارے محسن بدامی صاحب جو زائرین کے لیے اور عزاداروں کے لیے, ان کا دل مجلس کے لیے کھلا ہوتا ہے. سب آ سکتے ہیں ماشاءاللہ مجلس میں, وہ اہتمام کرتے ہیں. تو ان کے لیے جملہ کہتا ہوں. امام حسین نے کہا اے مولا عباس جب تو جانا نا مازندران واپس, تو ایک شخص کا نام بتایا, علاقہ بتایا, کہ اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا. کہتے مولا میں نے مولا سے طلب کے کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرنے کربلا آتی ہے, آپ کہہ رہے میں اسے جا کر آپ کا سلام پہنچاؤں. مولا وہ کون ہے؟ کہ مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا. حسین نے تجھے سلام کہا ہے. رو لینا شب جمعہ حسین کی ماں کی خاطر. کہنے اللہ عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میری دوسری وصیت ہے, میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. یا ابا عبداللہ یا ابا, میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, کیا میں نے اشتباہ پڑھ دیا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا ہے, لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں یا حسین, آج جب آپ زری کے سامنے گئے حسین کی, آپ نے سلام کیا حسین کو, وہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا موجود. ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ کو غش آ گیا, فاطمہ کو غش آ گیا ہے. اور حق یہی ہے, ارے جو کوفہ کے بازار میں عورتیں دیکھ کر کہے اس کی ماں زندہ لو, وہ دادی کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ فاطمہ کی. اکبر آئے, ادب سے بیٹھ گئے. دیکھو آج تو اگر تفصیلی مسائل کچھ ہو جائے تو حرج نہیں ہے, اس لیے کہ آج یہاں نہ پڑھے تو پھر کب پڑھیں گے. بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں؟ استأذن اباہ فاذن له, مقتل کا جملہ ہے. حسین سے اجازت طلب کی اکبر نے, فوراً حسین نے اجازت دی. ہر ایک کو روکتے تھے, اپنے بیٹے کو نہیں روکا. استأذن اباہ فاذن له, فوراً. بس اپنی داڑھی کو بلند کیا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, کا پروردگار تو گواہ رہنا, اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. جب ہم تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے تھے تو میں اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا. پروردگار اب شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے. علماء سے میں نے سنا ہے, لیکن حسین نے یہ بھی کہا بیٹا میں نے تو اجازت دے دی, جاؤ ماں سے اجازت لے کر, ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ, حق ہے. اکبر گئے, فوراً اپنی مادر سے اجازت لے کر فوراً ہی باہر آئے. کہ نہیں میرے لال, اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس پالا تھا.
بیٹا حق ہی ہے کہ جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کر. اکبر کے لیے بڑا سخت ہے. آئے ادب سے بیٹھ گئے بیوی کے سامنے. حسین کا فرزند ہے, ادب حفظ مراتب کو جانتا ہے, ادب سے آ کے بیٹھ گئے. کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے, آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ اللہ اکبر. بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. فاطمہ زینب کی بھی سیدہ ہے, زینب سیدۃ النساء العالمین ہے. کہا پھر پھوپھی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب کی صدائیں بلند ہیں. اللہ جانے پھر کربلا میں کب کس کی حاضری ہوگی. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی شب جمعہ نصیب ہو جائے. جیسے کربلا میں علی اکبر پر رونا, تو یقیناً قیامت میں فاطمہ زہرا کی شفاعت کا حقدار ہوگا. ایک مرتبہ اکبر اٹھے, لیکن جب خیمے سے نکلے تو کیسے نکلے؟ کبھی کوئی بیوی آتی ہے, کبھی کوئی چھوٹی بچی. اور علامہ ذیشان جوادی لکھتے اپنی کتاب میں, اکبر ایسے چلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اتنا گریا تھا, اتنا گریا تھا کہ جیسے جنازہ نکل رہا ہو. بار بار خیمے کا پردہ اٹھا, کوئی دامن تھام رہا تھا. ماتم کرنا کون دامن تھام رہا تھا؟ کوئی بزرگ بھی ہوتی تو شالہ تھامتی. یہ یقیناً کوئی بچی ہے, 4 سال کی بچی اکبر کے دامن سے لپٹ کے کہہ رہی تھی, بھیا اکبر. ابھی تو رخصت اکبر آئی ہے, شہادت کی تو منزل ہی نہیں آئی. اللہ جانے میں کیسے پڑھ پاؤں گا, ہم کیسے سن پائیں گے. یا اکبر باہر تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام نے مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ بیویوں سے کہا کہ بس, اپنے اذن ولایت سے مولا نے کہا بس اب جانے دو اکبر کو, نہ روکو, جاؤ. سبحان اللہ, یہ حسین ہی کا جگر تھا. حسین چلے. اکبر ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے, سبحان اللہ, آپ قدیمی مومن ہیں. ابھی ذاکر ایک جملہ کہے, آپ جانتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے حسین پر, لیکن یہ حسین کے غم کا معجزہ ہے کہ پہلے پتا ہو کہ کیا مصیبت ہے تب بھی فریاد کر کے روتے ہیں. مسائل تو نہیں بدلے جا سکتے, لیکن یہ حسین کے غم کا معجزہ ہے. پڑھنے والا وہی پڑھ رہا ہے جو بچپن سے سن رہے ہو, سننے والا وہی سن رہا ہے جو ماں کی گود سے سن رہے ہو. لیکن یا حسین کہہ کر ایسا لگتا ہے جیسے اکبر کا جنازہ بھی اٹھا. ایک مرتبہ اکبر نے آواز جیسے ہی محسوس کی, تب جو مڑ کر دیکھا, بہت سے بزرگ موجود ہیں یہاں پر, آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, آپ سمجھ پائیں گے. حسین نے خود کہا کہ آپ سمجھ پائیں گے, میں نہیں سمجھ پاؤں گا. اکبر نے مڑ کر دیکھا ضعیف باپ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ. یا حسین جگر پھٹا. کہ بابا ابھی تو آپ سے پوچھ کر آیا تھا, بابا آپ پھر زحمت فرما رہے ہیں. کہ تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا, تجھے خبر نہیں ہے کہ میں اکبر تو جا رہا ہے, میری جان جا رہی, حسین کی روح نکل رہی ہے اکبر. لیکن نانا کا دین اتنا عظیم ہے, جاؤ ہم نے فدیہ کیا نانا کے دین پر. ایک وصیت فرمائی, بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو منہ موڑ موڑ کر تھوڑا تھوڑا چہرہ دکھاتے رہنا, کیونکہ حسین جانتے تھے کچھ دیر بعد یہ چہرہ خون میں تیر ہوگا. دکھلاتے رہنا اپنا چہرہ. اکبر چلے, بے پناہ جنگ کی, بہت عظیم الشان حملہ کیا.
فوج یزید الحفیظ الامان پکار کر بھاگ رہی تھی. حیدر کا شعر ہے. اور فرمایا انا علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب، میں حسین کا بیٹا علی، میرے دادا کا نام علی، میرا نام بھی علی، میرے دادا کا نام بھی علی. ضرب غلام ہاشمی علوی، میں ایسی ضرب لگاؤں گا جو ضرب ہاشمی ہے، ضرب علوی ہے. اور واپس پلٹے اکبر. میں تھوڑا اپنے آپ کو خود سنبھالتا ہوں. واپس پلٹے اکبر. کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کیسا لگا؟ جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہو، جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہو. بابا انعام مانگو، تھوڑا سا پانی مل جائے گا بابا. مقتل میں العطش قد قتلنی، اکبر نے یوں کہا پیاس نے مجھے مار دیا ہے بابا. قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا گرانی آہن نے بوجھ بہت بڑھا دیا ہے بابا، تھوڑا پانی. حسین نے کہا بیٹا ایسا کر میری زبان اپنے منہ میں لے لے. پانی نہیں ہے. خدا کسی بوڑھے باپ کو وہ وقت نہ دکھائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو. ساقی کوثر کا بیٹا تھا، امتحان کا وقت تھا. حسین نے کہا زبان منہ میں لے لے. اکبر فوراً پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے بابا. مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے بابا. یہ کیوں حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی تھی؟ مصلحت حسین جانتے ہیں. میں نے ایک علت ڈھونڈی ہے، شاید وجہ یہ ہو. ویسے دیکھو کبھی محسوس ہوتا نا کہ ایک بوڑھا باپ کسی جوان بیٹے کے لبوں کا بوسہ لے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. حسین چاہتے تھے اس بہانے میں رسول اللہ کے لبوں کا بوسہ لے لو، اپنے نانا کے لبوں کو چوم لو. جب حسین نے اکبر کے لبوں کو چوما، گویا حسین رسول اللہ کے لبوں کو چوم رہے تھے. گویا کہہ رہے تھے نانا یہ آخری مرتبہ آپ کے لبوں کو چوم رہا ہوں لالا، پھر میرے لبوں پر چھڑی ماری جائے گی لالا. حسین نے اپنی انگشتری کا نگینہ اکبر کے منہ میں دیا. کہا بیٹا جاؤ نانا رسول اللہ سیرا فرمائیں گے. یہ جملہ کہہ کر حسین نے گویا سمجھایا کہ بیٹا واپس نہیں آنا، بس اب نانا سیرا فرمائیں گے، اب جاؤ. فدیہ کیا میں نے. اب اکبر چلے تو ان ظالموں نے چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا. ہاشمی شیر ہے، لڑ رہا ہے، لیکن کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے. حسین ابن نمیر نے دور سے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. ایک برچھی جانتے ہو نا، اس کا ایک دستہ ہوتا ہے، اس سے آگے ایک شے ایسی ہے یعنی جو چیر دے، کلیجے کو چیر دے. دور سے اس نے اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری. اب جب کھینچنا چاہتا ہے تو دستہ باہر آ گیا، ٹوٹا ہوا پھل کلیجے رہ گیا. اکبر زمین پر گرے. کہ علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اپنا تھکنا رونے پر، جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے گا. اکبر نے یہ نہیں کہا میری مدد کو آئیے، کہا میرا آخری سلام. کہنا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو بابا، میں آتا تھا ساتھ میں، بابا اب زحمت نہ کر رہا، آخری سلام. اپنی زحمت کرنا بابا. لیکن حسین اٹھے. کیسے نہ جائے اکبر کے لاشے پر؟ جون غلام حبشی کے لاشے پر گئے، اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے؟ حسین اٹھے چلے. مقام علی اکبر کی زیارت کی ہے نا، بس خیمہ گاہ سے حسین اللہ جانے کتنی مرتبہ گرے زمین پر، کتنی مرتبہ اٹھے، پھر چلے، پھر گرے، پھر اٹھے. ادعونی یا بنیا، اے میرے لال آنکھوں میں نور نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا بیٹا، آواز دے، جلدی سے آواز دے. اللہ جانے اکبر نے کیسے آواز دی. حسین پہنچے اکبر کے قریب، ابھی کچھ رمق باقی تھی. عزیزوں مقتل میں یہ وہ کام حسین نے کسی لاشے پر نہیں کیا. فوضع خدہ علی خد، حسین نے رخسار اکبر کے حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر رکھ دیا. کہ بیٹا تو چلا گیا
دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. بقیہ ابو کا وحیدن فریدا، باپ کو تلا چھوڑ گیا بیٹا. حسین نے کسی مقام پر نفرین نہیں کی کربلا میں اس مقام پر، لیکن عمر سعد کو دیکھ کر کہا قطع اللہ نسلک، جیسے تو نے میرے بیٹے کو مارا اللہ تیری نسل کو ختم کر. حسین کہا اے میرے لال کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا ایک تو یہ کہ اگر مدینے والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت ہو جائے، دوسرا یہ کہ میں خیمے میں چلا جاؤں تو شاید وہ بھی دیکھ کر اچھا میرے لال. حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا، اکبر کو مدینہ نظر آنا شروع ہوا، روضہ رسول نظر آیا لیکن صغرا نظر نہیں آتی. آپ مومن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صغرا کہاں بیٹھی ہوئی تھی. روضہ رسول پر صغرا نظر نہیں آتی، گھر میں صغرا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ اکبر نے چیخ ماری، کہا بیٹا کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغرا وہاں بیٹھی ہے. ہر گزرنے والے سے پوچھ رہی ہے کیا کسی نے میرا بھائی اکبر دیکھا؟ میرا اکبر کہاں رہ گیا؟ کربلا کی سرزمین ہے عزیزو، شب جمعہ ہے یا حسین. اچھا میرے لال اب تمہیں خیمے میں لے کر چلتا ہوں، لیکن تم جوان ہو میں بوڑھا ہو، مہربانی کرو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن پہ ڈال دو. اکبر نے ایک ہاتھ باپ کی گردن میں دیا، دوسرا ہاتھ سینے پر ہے، ہٹاتے نہیں ہیں. کہا بیٹا ایسا کر دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے، تیرے سہارے سے ہی لے چلوں کھینچ کر تیری لاش کو، تیری میت کو، تیرے جسم کو. کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. نہیں بیٹا تم سینے سے ہاتھ ہٹاؤ، میں صابر باپ ہوں. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھول نظر آیا. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. اکبر کو زمین میں رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، نجف کا رخ کیا کہ یا علی. بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے بابا، جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا. آسمان کی طرح رخ کیا، نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے گا، دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لائیے گا. آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ کہہ کر یا علی کہہ کر برچھی کھینچنا چاہتے ہیں. اکبر کا کلیجہ ہل رہا ہے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب 2 مصرے پڑھتے تھے، مجھے جس بزرگ نے سنائے وہ کہتے میں خود اس مجلس میں تھا، اتنا قیامت کا منظر تھا. اگر سوچ سکو حسین جیسے صابر کو اب کیا کہنا پڑا. بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. یہ کہہ کر برچھی کھینچی، اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ تھا. آخری جملے ماتم کرنا جس کے دل میں جتنا تھا. میں خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، بھیا یہ لاش تم اکیلے لا اٹھا سکو گے؟ میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں. حسین نے اکبر کو رکھ دیا کہ بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر لانا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا. بنی ہاشم کے کچھ بچے باہر نکلے، اکبر کو لے کر حسین کے ساتھ چلے. حسین خیام میں پہنچے. میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم سے جملے سنے تھے. اکبر کی ماں کبھی خیمے میں ایک طرف گرتی تھی، کبھی اٹھ کے دوسری طرف خیمے سے ٹکراتی تھی اور بیویوں سے کہتی تھی بیویوں مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مجھے سنبھال لو، میرا اکبر
اکبر مار دیا گیا، اکبر چلا گیا۔ سب کو یاد ہے، مل کے پڑھنا۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر، ماشاءاللہ سب مل کے کہنا۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے 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 علی اکبر۔ نوحہ خان پڑھیں گے انشاءاللہ، میں اپنے ثواب کے لیے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ایک ماں کے دل کا ارمان ہے۔ میری ماں بہنوں، اسے ذرا محسوس کرنا، 18 سال کا جوان ہو، ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہا ہو، ماں کیا فریاد کرے گی۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، علی اکبر، ماشاءاللہ۔ کہتی تھی یہ ماں ہائے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے علی اکبر۔ مل کے کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہائے علی اکبر۔ آخری شعر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں شام غریبہ کا حال بیان کر رہی، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی اے ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کرتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کا، یا حسین ماتم حسین۔